بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن و مصلین این خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ آج کا موضوع ہے کہ قرآن کریم نے دین پر عمل کرنے کے لیے مختلف الفاظ استعمال کیے۔ جہاں قرآن ہمیں یہ کہتا ہے عاملوا الصالحات، اعملوا، دین پر عمل کرو، اعمال صالحہ کرو، وہاں صرف قرآن عمل کی بات نہیں کرتا، بلکہ کہیں اللہ تعالیٰ نے عمل کی جگہ لفظ سعی کو استعمال کیا ہے، جیسے اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها۔ سعی کے معنی ہے دوڑنا، یعنی دین پر چلنا نہیں ہے بلکہ دوڑنا ہے، دوڑ کے عمل کرنا ہے، یعنی سست رفتاری کے ساتھ دین پر نہیں، دوڑنا ہے۔ پھر سعی کے علاوہ قرآن لفظ اور بھی الفاظ استعمال کرتا ہے، لفظ استبقہ، فاستبقوا الخیرات۔ استبقہ کے معنی بھی دوڑ میں مقابلہ کرنا، کہ خیر کے کاموں کی طرف سب سے آگے نکل جاؤ، آگے نکلنا، سب سے آگے رہنا، عربی میں اس کے لیے لفظ استباق ہے۔ اسی طرح قرآن کریم اس کے علاوہ جو دوسرا لفظ استعمال کرتا ہے وہ ہے سارعوا الی مغفرۃ من ربکم۔ سارعوا، سارعوا سرعت سے، اس کے معنی تیزی کا مظاہرہ کرنا، اور لفظ سارعوا ہے، مفاعل ہے، مقابلہ کرو، یعنی ایک دوسرے سے آگے نکل جاؤ، اتنے دوڑو، اتنے دوڑو، اتنے دوڑو کہ سب سے آگے رہو اور دوسروں کو پیچھے چھوڑ جاؤ، اور تم سب سے اول آ جاؤ۔ دین پر عامل نہ بنو، بلکہ دین پر عمل کرنے میں سب سے پہلے آؤ، فرسٹ آؤ۔ تو لفظ سارعوا، اسی طرح قرآن کریم لفظ سابق استعمال کرتا ہے، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم۔ سابقوا اس کے معنی بھی مقابلہ کرنے کے، اور جو پہلے آتا ہے قرآن کہتا ہے آپس میں مقابلہ کرو اور اس مقابلے میں پہلے آؤ۔ سابقوا، پہلے آؤ گے تو کیا ہوگا؟ السابقون السابقون اولئک المقربون، جو پہلے ہوں گے وہی خدا کے مقرب بنیں گے۔ خدا کا قرب حاصل کرنے کے لیے دنیا میں جو عمل میں ٹاپ رہا، فرسٹ رہا، وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو فرسٹ رکھے گا، سب سے اوپر رکھے گا، اور جو سب سے اوپر رہا، اوپر رکھے گا کیا مطلب؟ وہ خدا کا مقرب ترین بندہ بنے گا۔ اور قرآن کریم میں السابقون، جس السابقون الاولون، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ صحابہ جو مکے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور ایمان میں وہ سب سے پہلے رہے، قرآن انہیں السابقون الاولون سے تعبیر کرتا ہے کہ یہ ایمان میں سب سے پہلے رہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پہلے آنے کا تعلق صرف خیر القرون سے نہیں ہے، بلکہ حدیث حسن ہے، الجامع الصحیح کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل قرن من امتی، میری امت کی ہر صدی میں سابقون ہوں گے، فی کل قرن من امتی سابقون، حدیث حسن۔ لہذا جو دین ہمیں لفظ عمل، لفظ سعی، لفظ استباق، لفظ مسارعہ، لفظ مسابقہ، اسی طرح وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، تنافس کے معنی میں بھی کسی مرغوب چیز کو حاصل کرنے میں دوسروں کا مقابلہ کرنا اور اس مرغوب چیز کو سب سے پہلے حاصل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو اعمال دین ہیں ان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو تاکہ تم آخرت کے درجات میں سب سے آگے نکل جاؤ۔ تو یہ سارے الفاظ قرآن استعمال کرتا ہے۔ اس سے دین ہمیں ذہن کیا دینا چاہتا ہے؟ دین، قرآن ہماری تربیت کیا کرنا چاہتا ہے؟ قرآن یہ تربیت کرتا ہے کہ ہم صرف یہ نہ کہیں کہ دین پر عمل کر لیا یہ کافی ہے، نہیں، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ جس طرح ایک کلاس کے طلبہ
ایک شوق رکھنے والا طالب علم، جیسے اسکول کا اس سے مطالبہ ہوتا ہے کہ تم کلاس میں فرسٹ آ جاؤ، اچھا عظیم طالب علم وہ ہے جو اپنی کلاس میں فرسٹ آئے۔ پھر اس سے زیادہ عظیم یہ ہے کہ جو پورے اسکول کالج میں فرسٹ آئے۔ پھر اس سے زیادہ عظیم یہ ہے کہ جو پورے صوبے میں فرسٹ آئے۔ پھر اس سے زیادہ عظیم یہ ہے کہ پورے پاکستان میں فرسٹ آئے، پھر پوری دنیا میں فرسٹ آئے، پوری دنیا کو، یہ جیسے نا آج کل ایک بڑا لقب ہے ٹاپ 10، کہ ٹاپ 10 میں شامل ہو جائے، اور 10 میں بھی سب سے ٹاپ جو ہو جائے اسے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اسے ہیرو سمجھا جاتا ہے۔ تو دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ اعمال دین میں ہم سب سے آگے رہیں، ٹاپ کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اسی تربیت کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں مقابلہ کراتے تھے۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑوں کا مقابلہ کراتے تھے۔ ایک مقابلہ ہوتا تھا 6 میل کا، اور ایک مقابلہ ہوتا تھا 1 میل کا۔ جو کمزور گھوڑے ہوتے تھے ان کے لیے 1 میل، اور جو طاقتور گھوڑے ہوتے تھے ان کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے جو حد ہوتی تھی وہ 6 میل کی ہوتی تھی۔ حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سابق بین الخیل التي ازمرت من الحفیاء وامدها ثنیۃ الوداع وبینہما 6 امیال، 6 میل کا فاصلہ ہوتا تھا۔ وسابق بین الخیل التي لم تزمر من الثنیۃ الى مسجد بنی زریق وبینہما میل، 1 میل ہوتا تھا۔ لہذا دین جو خاص طور سے نوجوانوں کی تربیت کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو امتحان دینا نہیں ہے، بلکہ امتحان میں اپنے آپ کو ٹاپ رکھنا ہے، اور دنیا کے امتحان میں ٹاپ رکھنا، زیادہ محنت کر کے جو ٹاپ رہتا ہے محنت میں، جو ٹاپ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ چونکہ عمل میں وہ ٹاپ رہا دنیا میں، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو اپنا مقرب بنائے گا۔ اور دین جس طرح یہ تنافس کے الفاظ ہیں نا کہ اعمال میں مقابلہ کرو اور اعمال میں سب سے آگے رہو، تو یہ دین ہماری تربیت اعمال میں مقابلے کی کرتا ہے، اعمال میں سب سے آگے رہنے کی کرتا ہے، دنیا کے حوالے سے نہیں۔ مال اور کاروبار میں دین کمانے کا ضرور حکم کرتا ہے کہ حلال کماؤ، سب سے مبارک کمائی اپنے ہاتھ کی کمائی ہے، لیکن مقابلہ کرنے کی دین اجازت نہیں دیتا کہ میں جہاں کاروبار میں بیٹھا ہوں میں کہوں کہ اس کاروبار میں میں سب سے آگے رہوں، میں ٹاپ 10 میں شامل ہو جاؤں۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سختی سے منع فرمایا کہ اعمال میں مقابلہ ہو، مال اور کاروبار میں نہیں، دنیا کی چیزوں میں نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں کی، حضرت عامر بن عوف رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ للفقر اخشى علیکم، خدا کی قسم میں تم پر مجھے ڈر غربت کا نہیں ہے، فقر و افلاس کا نہیں ہے، ولیکن اخشى علیکم، لیکن جو مجھے ڈر ہے وہ اس بات کا ہے ان تبسط علیکم الدنیا، یہ دنیا تم پر کھول دی جائے گی، کما بسطت علی من کان قبلکم، جیسے پہلی امتوں پر کھولی گئی، تو کیا کرو گے؟ فتنافسوها کما تنافسوها، پھر تم بھی ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے جیسے پچھلی امتوں نے ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ بعض الفاظ یہ بھی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقابلے میں پھر یہ بھی ہوگا کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرو گے، اور پھر کیا ہوگا جیسے پچھلی امتیں ہلاک ہوئیں مال میں کاروبار میں مقابلے کی وجہ سے، اسی طرح میری امت بھی ہے مال میں کاروبار میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے ایک دوسرے کی ہلاکت کا اور تباہی کا سبب بن جائے گی۔ لہذا اعمال میں مقابلہ، مال میں مقابلہ نہیں۔ لہذا ہم ہر کام میں، چاہے صدقہ خیرات ہو، چاہے مسجد میں نماز کے لیے حاضری ہو، چاہے دین کی دعوت ہو، ہر کام میں اپنے آپ کو سب سے آگے رکھنا۔ ایک حدیث مجھے یاد آئی، کتاب الجہاد میں ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من آمن باللہ، ایک شخص اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا اور اس نے 5 وقتہ نماز پڑھی، وصام رمضان، اور اس نے رمضان کے روزے رکھے، غریب ہے، زکوٰۃ دینے کی استطاعت نہیں ہے، یہ 3 کام کر لی، ایمان، نماز اور روزہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، چاہے جہاد کرے یا جہاد نہ کرے۔
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ تو بڑی اچھی بات ہے، پھر ہم لوگوں کو خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے 100 درجے رکھے ہیں، اور یہ جتنے درجے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے دین کی محنت کرنے والوں کے لیے رکھے ہیں۔ اب جب صرف عمل کر کے جنت میں جگہ نہیں پانی، بلکہ جو اعلیٰ ترین جنت ہے جو مقربین کے لیے، اور اعمال میں جو دنیا میں ٹاپ کرتے ہیں، دین کی محنت اور دعوت میں جو سب سے آگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ 100 درجے ان کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے تیار کیے۔ لہذا جب مانگو تو عام جنت نہیں بلکہ جنت الفردوس مانگو۔ لہذا جو دنیا میں عمل میں آگے رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو، جو عمل میں آگے رہنا، اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا دے گا جنت میں اعلیٰ ترین مقام پانے کا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔